بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشنز کا دور ہے جی، اور بہت سی دفعہ جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی سلیکشنز ہیں، الیکشنز نہیں۔ تو بہرحال یوتھ ہماری یہ بات کرتی سنائی دیتی ہے، اور اکثر میری بھی بچوں سے بات ہوئی کہ جی ووٹ ضائع مت کریں، ان اینی کیس وٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر۔ تو یہ ووٹ ضائع کرنا کیا ہے؟ اور پھر جب بات چل نکلتی ہے تو اس طرف بھی آتی ہے کہ کیا یہ جمہوری نظام، یہ ووٹنگ کا سلسلہ، یہ اسلامی ہے؟ کیا اسلام کی روح سے اس جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ضمن میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، حالات حاضرہ ہیں، اور حالات حاضرہ پہ کچھ گفت و شنید ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ بإذنہ تعالی آپ یہ جو قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی، یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ سیزن 1 کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ بإذنہ تعالی وبفضلہ وبعونہ وبجودہ وبکرمہ وبرحمتہ انشاءاللہ ہم سیزن 2 کا آغاز کریں گے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ موضوعات ایسے جن پہ میں نے سیزن 1 میں لب کشائی نہیں کی، اور میں چاہتا تو تھا کہ کچھ ان موضوعات کو ٹچ کروں، لیکن پھر چونکہ ہر موضوع میں تو آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، جس میں آپ بات کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بات اسی میں کروں جس میں کر سکوں، لیکن احباب کی کچھ فہمائشیں حد سے گزری، تو میں نے کہا کہ احباب یہ کہنے پہ مجبور نہ ہو جائیں کہ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا، اور دوست غم خاری میں میری سعی فرماویں گے کیا۔ بہرحال یہ کچھ موضوعات ایسے جیسے میڈیکل سائنس کے موضوعات، خوراک کے بارے میں، جنرلی ہیلتھ کے بارے میں، تو مجھ سے استفسار ہوتا رہا، اور 2-3 اہم اس کے اندر باتیں تھیں، 2-3 اہم چیزیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ کر لی جائے، تو وہ انشاءاللہ پھر سیزن 2 کے نام سے وہ انشاءاللہ شروع کروں گا، اور سیزن 2 کے اندر پھر انشاءاللہ باقی موضوعات کو بھی ٹچ کریں گے۔ تو الیکشنز کی بات ہو رہی ہے جی۔ الیکشنز ہمارے ملک میں جیسے ہوتے رہے ہیں، جیسے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ آج جو میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں پوڈ کاسٹ، آج الیکشنز کا دن ہے۔ آپ تو کچھ دنوں بعد ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یہ پوڈ کاسٹ، غالباً 1 یا 2 دن بعد۔ تو آج الیکشنز کا دن ہے، صبح سے انٹرنیٹ کی سروسز معطل ہیں، صرف انٹرنیٹ نہیں، سم کی ساری سروسز معطل ہیں، اور لینڈ لائن والا جو انٹرنیٹ ہوتا ہے، جو کنیکٹڈ انٹرنیٹ ہوتا ہے فائبر والا، وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ تو کچھ علاقوں میں بجلی صبح سے بند رہی، کچھ علاقوں میں بجلی 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ تو بس اس طرح سے ہے ہمارے ملک میں الیکشنز کا، اور محرم کا پتہ تب چلتا ہے
جب سروسز جو کام کی ساری سروسز ہیں وہ تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں. بات جہاں تک ہے جمہوری نظام کی، تو کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم اسلام سے متصادم نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں نہ ہوں اس کی بنیاد میں، اس کی فلسفی میں، جو اسلامی تعلیمات سے، ٹیچنگز آف اسلام سے ڈائریکٹ ان کلیش ہوں. تو یہ جو جمہوریت کا نظام ہے جو آج پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ مین گورننس کا نظام ہے، اس کے اندر ایز سچ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. جو مسئلہ ہے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کی عمارت کیپٹلزم پہ کھڑی ہے. کیپٹلزم اسلام سے متصادم نظام ہے، یہ سوسائٹی کا جو نظام ہے کیپٹلزم. کیونکہ کیپٹلزم کے اندر، فری مارکیٹ اکانومی کے اندر، اس کہنے کو تو بڑے دلکش اور حسین اور دل فریب الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر پھر جب سود سیپ ان کرتا ہے، انٹرسٹ، اور یہ سارا کچھ انٹرسٹ بیسڈ ہے، انٹرسٹ کے بغیر تو کیپٹلزم سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو جب انٹرسٹ اس میں سیپ ان کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. اور سود تو رب سے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، کھلی جنگ ہے. میرے نوجوانوں کو شاید اس بات کا علم ہو، شاید اس بات کا علم نہ ہو، جو سود لیتا ہے اسلام میں ثابت ہو جائے شرعی نظام ہو تو اس کی سزا موت ہے، ڈیتھ. کیپٹل پنشمنٹ ہے ڈیتھ کی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ بات تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جمہوریت ایز سچ جو سٹرکچر ہے جمہوریت کی گورنمنٹ کا، اس میں تو کوئی ایسی اسلام سے متصادم بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کا نظام ہے، ایک قسم کی آپ سمجھ لیں ماڈرن شورا ہے. جو مسئلہ اس میں آتا ہے وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے جو بیس کے اندر مسئلہ ہے وہ میں نے ڈسکس کر دیا. اب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، کیپٹلزم ایکلیز ہیل آپ اٹھا کے پڑھ لیں کتاب، آپ کو کتب مل جائیں گی. ایکیڈیمکس نے یہ بات کی ہے، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ صرف میں کہہ رہا ہوں، نیش میں کہہ رہا ہوں، یا میں کوئی کانسپیریسی تھیری آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات تو وہ ہے جو ایکیڈیمکس نے باقاعدہ آپ کو بتلائی ہے کہ یہ کتنا خطرناک نظام ہے کیپٹلزم کا. تو چونکہ کیپٹلزم اس کی بنیاد ہے اور دامن چولی کا ساتھ ہے ان کا، ایک پمپ ہے، ایک اس کے آگے سے باڈی ورکر ہے. اب آپ جس کو چاہیں پمپ بنا لیں، جس کو چاہیں باڈی ورکر بنا لیں. تو یہ مطلب کیپٹلزم ویسے پمپ ہے اور یہ جمہوریت اس کی باڈی ورکر ہے. تو یہ پمپ کرتا ہے جمہوریت کو، جو کیپٹلزم کا نظام ہے. یہ دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے بغیر یہ سروائیو نہیں کر سکتے. اب اس وجہ سے چونکہ اس نظام کو، سرمایہ دارانہ نظام کو، جاگیردارانہ نظام کو، یہ فیوڈلزم، یہ سارا کچھ یہ اسی کی پیداوار ہے نا، کیپٹلزم کی پیداوار ہے. اور میں کوئی اس کے مقابلے میں مارکسزم کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں مارکسسٹ ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں جی مارکسسٹ نظام بہتر ہے، یا سوشلسٹ نظام بہتر ہے، چائنا والا نظام بہتر ہے، یا رشیا والا نظام بہتر تھا، پرانے رشیا والے، وہ جو اسٹالن والا رشیا تھا. نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو فقط بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل اسلام سے متصادم نظام ہے کیپٹلزم کا جو نظام ہے، کیونکہ سود پہ کھڑا. اب مسئلہ یہ آتا ہے چونکہ اس نظام کو بچانا ہے، کانسنٹریشن ہے اس میں ریسورسز کی کچھ لوگوں کے پاس، چند افراد کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، وہ ہر قسم کے ریسورسز کے مالک ہیں، اور وہ جو ریسورسز کے مالک بنتے ہیں اور پھر ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر پاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل ظاہر ہے ان کے پولیٹیکل اثر و رسوخ کا ہوتا ہے. جب تک آپ پولیٹیکل لحاظ سے کسی بہت بڑے عہدے پہ نہیں ہوں گے، آپ ہر قسم کا ریسورس تو نہیں رکھ سکتے اپنے پاس. پھر تو
آلموسٹ 50% آف ریسورسز سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. اب چاہے آپ کھرب پتی کیوں نہ ہوں، کھرب پتی، پھر بھی اگر آپ کا سیاست میں اثر و رسوخ نہیں ہے تو جو ایوانان اقتدار ہیں ان کے تئیں جو مراعات ملتی ہیں وہ مراعات تو آپ کو نہیں ملیں گی. پرائیویٹ جیٹ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ہو، لیکن آپ چاہتے ہیں جی پروٹوکول ملے جی مجھے، وہ تو نہیں ملے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، رسائی نہیں ہوگی آپ کی بہت سی جگہوں پہ. تو پولیٹیکل تو آپ کو، ایک جو بزنس مین ہے پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جو کیپٹلزم کے نظام کا بزنس مین ہے، اس کے لازمی پولیٹیکل ٹائز ہوتے ہیں. اگر وہ خود پولیٹیکل نہ بھی ہو پھر بھی اس کو پولیٹیکل ہونا پڑتا ہے اور پولیٹیکل ٹائز رکھنے پڑتے ہیں، پالیٹکس کے اندر حصہ لینا پڑتا ہے، جان پہچان بنانی پڑتی ہے. کرپشن اس کے بغیر کی نہیں جا سکتی. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ جو جمہوریت ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز انٹروڈیوس کی، یہ جو سازش ہے سب سے بڑی، اور یہ پھر اگین میں کوئی کانسپیریسی تھیری کی بات نہیں کر رہا، میں نے جن کتابوں کے حوالے دیا آپ اٹھا کے پڑھ لیں. ایکیڈیمکس نے یہ بات لکھی ہے، نوم چامسکی کو پڑھ لیں آپ، ہیجیمنی اینڈ سروائیول کو آپ ذرا دیکھ لیں کتاب کو، آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سے مل جائیں گی. وہی باتیں کر رہا ہوں میں، سملر. مزے کی بات تو یہ ہے کہ پوسٹ کلونیل جو کرٹیسزم ہے اس کے اندر بھی یہ والی باتیں آپ کو مل جائیں گی. ایڈورڈ سعید نے ناٹ ان سو مینی ورڈس یہ بات ایسے نہیں کی ہے، لیکن فرینڈس فینو کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی، جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ باتیں مل جائیں گی آپ کو. سب سے بڑی جو سازش کی، ہاں ڈیریک والکاٹ کہ آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے تو آپ کو سملیرٹیز ملیں گی. میں اس بات کو آسان طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی اوور سمپلیفیکیشن کے ساتھ، کہ سب سے بڑی سازش کیا ہے جمہوریت کی، کہ گدھا گھوڑا برابر کر دو. ووٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ضائع نہیں کرنا، اس سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا انٹلیکچولی. آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو 2 منٹ کے لیے تسلی سے، فوری طور پہ آپ اس گھوڑے پہ نہ چڑھ جایا کریں جب بات کوئی ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ تو بندہ ووٹ کے خلاف ہے، تو یہ بندہ ایسے ہے تو ویسے ہے، تو ہم نے تو بات ہی نہیں سنی. آپ بات سن لیں، آپ کو پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، آپ بات رد کر دیجیے گا، لیکن سن تو لیں. دیکھیں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہوتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ جاہل برابر ہیں؟ اللہ آپ سے پوچھ رہا قرآن میں کیا اصول ملا؟ برابر نہیں ہیں، لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے. اسی لیے ایک اصول ہے اسلام میں بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں کفو، ہم سری کا. نکاح کے وقت جب آپ رشتہ تلاش کرنے نکلتے ہیں تو اسلام اس بات کی تعلیم کرتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے اندر کفو ہو، یعنی برابری ہو، تعلیم میں، عمر میں، سوشل سٹیٹس میں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو سب سے مکرم وہی ہے، سب سے بہترین وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جس میں تقوی ہے. لیکن دنیاوی لحاظ سے ہر کوئی برابر تو نہیں ہے، دینی لحاظ سے بھی ہر کوئی برابر نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو، نظر کرو اپنے ارد گرد، تو دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث سے کیا مطلب نکلا؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث سے کیا صاف یہ بات پتہ نہ چلی کہ جس طرح دنیا میں دنیاوی گریڈز میں، دنیاوی سوشل سٹیٹسیز میں تفاوت ہے، اسی طریقے سے دین کے معاملات میں بھی تفاوت ہے. ایک شخص جو دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے منہ سے کبھی گالم گلوچ نہیں آپ نے سنی، جھوٹ نہیں سنا، فحش کوئی نہیں سنی، وہ اور ایک زانی، کبابی، شرابی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ مطلب ذہن اپنا کھو بیٹھے، اپنا شعور آپ نے مستعار دے دیا؟ ایک زانی، کبابی، شرابی، ہر ایک کا
ہر ایک کو پتہ ہے جس کا کہ شراب بھی پیتا ہے، یہ زنا بھی کرتا ہے، یہ فحش گوئی بھی کرتا ہے، لوز کیریکٹر ہے، سب کچھ ہے، جدھر تھوڑے پیسے ملیں گے لڑک جائے گا. ایک وہ شخص، اور ایک وہ جس کے بارے میں مشہور ہو، پتہ ہو سب کو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، متقی، پرہیزگار، اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا. یہ دونوں اشخاص برابر ہوں گے آپس میں؟ یہ دونوں کا ایک ہی ویٹیج ہے؟ تو آپ نے تو ان دونوں کو ایک ویٹیج دے دیا نا آج. آج تو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے بھی مہر لگانی ہے، اس نے بھی مہر لگانی ہے، دونوں کے ووٹ کا سیم ویٹ ہے، اس کا بھی ووٹ اتنا، اس کا بھی ووٹ اتنا. ایک پی ایچ ڈی اور ایک جو ریڑھی پہ فروٹ بیچ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کمتر ہے، میں بات کر رہا ہوں تفاوت کی، ڈفرینسز کی. ایک جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایک وہ جو بالکل ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، جس کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا. یہ دونوں برابر ہیں؟ کہنے جی اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا حق پیدائشی کوئی بھی نہیں ہے. پیدائشی حق تو کیا ہوتا ہے؟ پیدائشی حق تو صرف آپ کا ہے ہوا، پانی، بجلی. یہ آپ ہیومن رائٹس کے اندر بیسک ہیومن رائٹس کہہ لیں کہ حکومت نے آپ کو پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. اب آپ ہیومن رائٹس کھیلیں گے میرے ساتھ تو پھر بات بڑھ جائے گی. بات یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پیدائشی تو کوئی رائٹ نہیں ہوتا نا، رائٹس تو آپ لیتے ہیں. جو اب ایک آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک جو پی ایچ ڈی ہے وہ جا کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک کلاس پڑھا سکتا ہے، تو ایک جو ریڑھی والا اس کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ انسان نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں جی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. تو یہی بات تو میں بھی کر رہا ہوں نا میرے بھائی، میری بہن، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ڈگری اس کے پاس بھی نہیں ہے، ڈگری وہ بھی لے سکتا تھا. اب آپ کہیں گے نہیں جی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی گورنمنٹ کے سکولز میں، کالجز میں پڑھنے کے لیے کون سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں محنت کش، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو محنت کش مزدور طبقہ ہے، ان کا ویسے ہی ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا پڑھائی کا. یہ جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو ڈالیں بھی اگر سکولز میں، وہ بھاگ جاتے ہیں. کوئی ادھر پڑھا ہے، کوئی ادھر پڑھا ہے، کوئی چرس پی کے ادھر پڑھا ہے، کوئی واللہ عالم، واللہ عالم الا ماشاء اللہ. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نارملی ہمارے ہاں پڑھائی کا شوق کس کو ہے؟ پڑھے لکھے گھرانوں کے بچوں کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے. تو جا کے آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو محنت کش طبقہ ہے ان کے بچوں کو پڑھائی کا شوق ہو. پھر کہتے ہیں جی وہ شروع سے کام پہ ڈال دیتے ہیں، تو بالکل غلط ہے. لیکن وہ تو حکومت مر گئی کہہ کہہ کے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جی آپ اس کو بچے کو اسکول میں بھیجیں، یہاں پہ دیہڑی کماتا ہے، اگر 500 روپیہ کماتا ہے ہم 500 روپیہ اس کو دیں گے، 500 نہیں دیں گے، 300 روپیہ دے دیں گے، ہاتھ سے دیتے ہیں آپ کو، آپ اس کو بھیجیں. نہیں بھیجتے. پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر پرائیویٹ میٹرک ایف اے کرے نا کوئی تو 1 روپیہ نہیں لگتا سوائے کتابوں کی. کتابیں بھی سیکنڈ ہینڈ مل جاتی ہیں. آپ کسی جا کے کہیں گے نا یار میں نے میٹرک کے پیپر دینے ہیں، میرے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہیں پڑھتے تو یہ کوئی بورن رائٹ تو نہیں ہے، کوئی پیدائشی حق تو نہیں ہے کہ نہیں جی وہ پی ایچ ڈی والا جو ہے اس کے برابر ہیں ہم ہر طریقے سے. بھیا آپ یہ اسکل ایکوائر کر سکتے تھے، آپ نے کیوں ایکوائر نہیں کی؟ چلیں محنت کش یہ جو غریب طبقہ ہے اس کی بات آپ چھوڑ دیں، باقی باتیں لے لیں. مڈل کلاس میں کم ہے ان پڑھ لوگ، بی اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی. گھر کے حالات بھی مطلب جیسے چل رہے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی وہ تو ایکسیپشن ہو گھر کے حالات بہت برے تھے، چلیں ٹھیک ہے وہ جو بھی جیسے بھی کرنا پڑا. گھر کے حالات بھی ٹھیک چل رہے ہیں، بس جی ویل لے رہنے کی عادت، نہیں ماسٹرز کیا، نہیں آگے پڑھے. تو بات یہ کرنے کی ہے کہ یہ تو اسکل ہے جو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، اس میں تو ہیومن رائٹس کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے نہیں ایکوائر کی، اب وہ رائٹس وہ والی چیزیں تو آپ کو نہیں ملیں گی نا جس نے ایکوائر کی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی، چلیں میں آپ کو اور آسانی I'll make it easier for you انشاءاللہ I'll make it easier. یہ جو محنت کش طبقہ ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں سے بہت سے لوگ سکلڈ بھی ہوتے ہیں، سکلز تو سیکھی ہیں انہوں نے. تو الیکٹریشین کی بات کر لیتے ہیں. الیکٹریشین جو ہے وہ آتا ہے گھر، وہ ایک سوئچ لگاتا ہے، 1000 روپے لے لیتا ہے. میں اگر اس الیکٹریشین کو کہوں کہ یار میں آپ کے گھر آؤں گا اور میں آپ کے بچوں کو صرف کہوں گا پڑھو اور اس کا 1000 روپے آپ سے لے لوں گا، تو کیا مجھے یہ حق ہے؟
کہیں گے جی نہیں آپ نے کیا کیا, آپ نے کون سا سوئچ لگایا. تو بات صرف سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. اچھی جو تعلیم ہے وہ مہنگی ہے, اس چیز کی بات نہیں کر رہا کہ تعلیم مہنگی ہے یا نہیں ہے. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک اسکل ہے جو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ نے ایکوائر نہیں کی تو آپ کی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے, حالات کا حصہ ہوتا ہے, لیکن سارا کچھ حالات ہی نہیں ہوتے. اب ایسی مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ بہت غریب اور محنت کش طبقے سے, طبقات سے بچے اٹھ کے اوپر آئے اور بہت اوپر آئے. انڈیا میں تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں. پاکستان کو کیا, پاکستانی بچوں کو کیا ہوا, ان کو ریس لگانے سے فرصت ملے تو پھر ہے نا, وہ جو ڈیفینس میں جس نے نیچے دے دی تھے, اب آپ دیکھیں کہ وہ بگڑے نواب کے بگڑے بیٹے, انہوں نے کیا پڑھا, کیا اسکل ایکوائر کیے. پھر آپ کہنے جی حق ہے ان کا تو یہ ہے, تو وہ تو پیسے والے ہیں بھائی, سارے حقوق انہی کے ہیں. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں کبھی بھی اس طرح سے برابری نہیں ہوتی. دیکھنے والا اندھا برابر نہیں ہو سکتے, دونوں انسان ہیں. اگین میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ایک کمتر ہے ایک برتر ہے, میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے. دونوں کے اسکل لیولز ڈفرینٹ ہیں, دونوں کے کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. ایک بندہ جو چنا چاٹ بنا رہا ہے, میں آپ تو نہیں بنا سکتے. اب ہم جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں کہ جی ہمارا حق ہے, جی ہمارا اگر اس کا حق ہے کچھ تو ہمارا بھی حق ہے, ہم نے بنانی ہے. جی میں یہ دہی بھلے والے کے پاس چلا جاتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں یار استاد جی باہر نکلو یار, میں بنانی چنا چاٹ. تو آپ کو لاجیکل فیلیسیز بس بتا رہا ہوں تھنکنگ کے اندر. تو آپ نے برابر کر دیا, آپ نے کہا کہ جی نہیں, جب یہ الیکشن کی بات آئے گی, جب آپ نے الیکٹیبلز کو ووٹس دینے ہیں تو پھر سب ہر گدھا گھوڑا برابر. یہ کیپٹلزم نے بیسکلی انٹروڈیوس کیا لوپ ہول, یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے. اس کو جو اس نے کھیلا جس چیز کی آڑ میں رکھ کے, وہ تھا بیسک ہیومن رائٹس. بیسک ہیومن رائٹس کی آڑ میں اس کی شیلڈ میں رکھ کے وہ کھیل گیا, اور دنیا نے یہ سودا خرید لیا. اب مسئلہ اس کے اندر کیا آتا ہے, اگر تو ووٹ سب کا برابر ہے تو آپ بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر مجھے آپ ایک بات بتائیں, 70% طبقہ کس اکنامک لیول کا ہوتا ہے؟ 70% مڈل کلاس سے نیچے ہوتا ہے نا. مڈل کلاس ہوتا ہے, لوور مڈل کلاس یا اس سے نیچے ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں معدود چند جو مڈل کلاس ہوتے ہیں پراپر, پھر اپر مڈل کلاس ہوتی ہے, پھر اس سے اوپر ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. یہ تو بہت کم ہوتے ہیں. 30% بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیا, شاید 10%, 8 سے 10% ہوتے ہیں. باقی تو 90% لوور مڈل کلاس ہوتی ہے اور اس سے نیچے ہوتے ہیں. تو لوور مڈل کلاس اور اس سے نیچے کو تو آپ مینیپولیٹ نہیں پھر کیا ہوا, ہمیشہ سے یہ طبقہ مینیپولیٹ اور مینیپولیٹ کرتے نہیں ہیں. اے کم کرا دیتا, وہ کم کرا دیتا, پیسے دے دیتے, زبردستی کر دیتی, بدماشی کر دی, بچے اٹھا لیے گھر سے, کسی اور کو اٹھا لیا, جیلوں میں ڈال دیا. دھونس, زبردستی, لالچ اور سزا دونوں چیزیں. تو یہ تو لوپ ہول ہے, بہت بڑا لوپ ہول ہے. پھر سب سے بڑی بات, جب آپ نے ووٹ کو برابری دی, آپ نے کہا کہ ہر کسی کا ووٹ برابر ہے, تو پھر اب یہ ساری کیمپینز وغیرہ کرنے کے لیے, اس کرپشن کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کو اور کرپشن کرنی پڑے گی, اور ملینز کی گیم ہے یہ. آپ اور میں آج الیکشنز لڑ سکتے ہیں, کل آپ سوچے کہ جی اچھا جی میں الیکشنز لڑنے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. عمران خان کو کتنا عرصہ لگا اسٹیبلش کرنے میں, حالانکہ وہ کوئی غریب بندہ تھا نہیں, لیکن اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کتنا پیسہ لگانا پڑا اس کو. شروع میں اس نے نہیں پیسہ لگایا. اب میں تو اس کو آبویسلی, ہم تو بڑے ہوئے اس کو کھیلتے دیکھ کے, اور 92 کے ورلڈ کپ میں مطلب ہم کافی خاصے بڑے تھے, اور بڑا ایک پارٹی والا سما تھا گھر میں. وہ مطلب پوری ایک ایسے, وہ پورا جو ورلڈ کپ تھا جو جیتے ہم 92 کا, تو اس میں مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے, ہوش کی بات ہے. تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کو ایکسپیرینس کیا تحریک انصاف بناتے ہوئے. کوئی پیسہ نہیں لگاتے تھے, پھر آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلا کہ اس پہ بڑا خرچ ہوتا ہے. پھر اس نے سارا کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا شروع کیا, اور بڑا عرصہ لگ گیا اس کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے. تو یہ مسئلہ ہے کہ کرپشن در کرپشن در کرپشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سسٹم کے اندر آگے اس کو چینج کریں.
جب گھر بسیدہ ہو جائے، ایسا ہو جائے جس کو گرانا ہی پڑے، اس کے علاوہ چارہ نہ ہو، تو پھر اس کے اندر کھڑے ہو کے آپ اس کو نہیں گرا سکتے، عمارت کو آپ اس کے اندر کھڑے ہو کے نہیں گرا سکتے، تو آپ خود مر جائیں گے ملبے تلے دب کے، ختم ہو گئی بات۔ اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے آپ کو ڈیمولش کرنا پڑے گا اسٹرکچر۔ ہمیشہ جب ایک سسٹم آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنا اب کرپٹ ہو چکا ہے کہ کوئی اور چارہ نہیں رہا، تو ہمیشہ اس سسٹم کو آپ ختم کرتے ہیں، اس سسٹم کو آپ ڈیمولش کرتے ہیں اور ایک نیا سسٹم لے کے آتے ہیں، ایک آلٹرنیٹیو لے کے آتے ہیں۔ اس کو ریولوشن کہتے ہیں۔ فرانس کی کیا تھی تو ایران کی کیا تھی تو رشیا کی کیا تھی تو جرمنی کی کیا تھی، یہ ساری ریولوشنز تھیں۔ پرانے سسٹم کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پھر نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا۔ تو بات بس کانورسیٹ کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ چیز اسلامی نظام کے خلاف نہیں ہے، یہ واقعتاً اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ یہ والی جمہوریت جو ہے، اس میں ووٹ کا جو لوپ ہول ہے، اس نے فیسیلیٹیٹ کیا کیپٹلزم کو۔ کیپٹلزم سروائیو نہیں کر سکتا اس کے بغیر۔ کیپٹلزم کو چاہیے کہ وہی لوگ آئیں جن کے ہاتھ میں سرمایہ، انہی کے ہاتھ میں رہے، طاقت انہی کے ہاتھ میں رہے۔ امیر امیر سے امیر تر ہوگا، غریب غریب سے غریب تر ہوگا۔ یہ فلسفی ہے کیپٹلزم کی، اور اسی پہ یہ لوگ چلتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ ہاں، جہاں تک بات رہی بغاوت کی یا یہ یا وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کا آپ نے قانون فالو کرنا ہے۔ اس ملک کا قانون ہے ووٹ جو ہے اس کے ذریعے الیکشن ہوگا، بالکل صحیح ہے، ووٹس کے ذریعے الیکشن ہوگا۔ آپ نہیں ڈالنا چاہتے نہ ڈالیں، میں نہیں ڈالنا چاہتا نہ ڈالیں، میں غیر سیاسی ہوں، میں نہیں ڈالتا ووٹ۔ ووٹ جب کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں ڈالتے تو آپ ضائع کر رہے ہیں، ضائع مت کریں، تو اس کا جواب میں نے سارا آپ کو تفصیل سے دے دیا کہ ووٹ کی اوقات کیا ہے، اور ووٹ کے پیچھے سازش کیا ہے، اور ووٹ کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، وہ سارے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو میرے تئیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ میں اپنا ووٹ کاسٹ نہ کروں۔ میں کسی کو نہیں کہتا، سب کو کہتا ہوں کہ آپ کاسٹ کریں، اور اللہ کرے اس سے بہتری ہے۔ آپ لوگوں کی نیتوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ فرمائے۔ جو بغاوت کی بات ہے، دیکھیں ریولوشن جب آتی ہے وہ بغاوت نہیں ہوتی، وہ ایک اور طرح سے سارا معاملہ ہوتا ہے، وہ ریولوشن ہوتی ہے۔ ایسے نکل کے خود ایجیٹیشن کرنا یا اکیلے بندے کا یا کچھ جتھوں کا، ایسی بالکل قطعاً بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ ہے، اس کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے مطابق آپ نے لاء کو فالو کرنا ہے۔ تو الیکشنز کا ایک سسٹم ہے، آپ کے ہائی کورٹس نے اس کو انڈورس کیا ہے، آپ کا الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ سسٹم بنا کے دیا ہے۔ اب اس کو آپ برداشت کریں اور اس سسٹم میں آپ چلیں، دیکھ لیں عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سسٹم میں، تو برداشت تو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس سسٹم کو برداشت کرنا چاہ رہے ہیں، پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو پڑھائی پہ توجہ دیں، اصل چیز ہے پڑھائی، اصل چیز ہے تعلیم، اور اسکول کالجز کے لیول پہ قطعاً سیاست میں حصہ مت لیں، بالکل بھی۔ میں بڑا اس چیز کے خلاف ہوں، اور اس پہ آپ کو پیپرز بھی دکھا سکتا ہوں ایجوکیشنسٹ کے۔ بہرحال یہ پھر کبھی کا موضوع ہے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما علينا إلا البلاغ المبين۔